کا واسطہ اللہ تو سخی ذات ہے، تجھے سخاوت سجتی ہے، بخل نہیں سجتا۔ اے اللہ اتنے بندے کسی دنیا کے سخی کے پاس چلے جاتے وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا، تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ سخاوتوں کا مظاہرہ فرما دیجئے، رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے، خالی جھولیاں بھر دیجئے میرے مولا، خالی جھولیاں بھر دیجئے۔ اے کریم پروردگار ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ دنیا کی بھیک مانگنے والے ایک در سے خالی ہاتھ چلے جائیں، ان کے اوپر تو کوئی حسرت نہیں، وہ اگلے در پہ چلے جائیں گے۔ مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارے سامنے کوئی دوسرا در نہیں۔ اللہ تیرے در کے سوا ہمارے سامنے کوئی دوسرا در نہیں۔ ہم مانگے تو کس سے مانگے، جائیں تو کہاں جائیں؟ اللہ ہمیں اچھی طرح پتا ہے جو تیرے در سے دھتکارا گیا اس کو کہیں جائے پناہ نہیں ملتی۔ اللہ دھتکار نہ دیجیے، اے کریمہ کا دھتکار نہ دیجیے، اللہ دھتکار نہ دیجیے۔ اللہ گداگر جمع ہو چکے ہیں، بھکاری جمع ہو چکے ہیں، رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ دھتکار نہ دیجیے، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما۔ اے کریم پروردگار ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈال دیجیے، اللہ ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ ڈال دیجیے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ تیری نیم نگاہ سے ہماری بگڑی بن جائے گی، بگڑی بنا دیجیے، رحمتوں کا مظاہرہ فرما دیجیے۔ اللہ تجھے اپنے رحم کرم پہ بڑا ناز ہے، قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں۔ اللہ تو دکھا دیجیے تو کیسے رحیم و کریم ہے۔ گناہوں پہ قلم پھیر دیجیے، پہاڑوں جتنا بوجھ ہلکا کر دیجیے، اللہ ہلکا کر دیجیے۔ اے کریم آقا ہمارے بوجھ کو ہلکا کر دیجیے۔ اللہ ہم اتنی کمزور ہیں، ہم سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی گرمی ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ ہم نادان ہیں، گناہوں میں لٹے ہوئے ہیں۔ دنیا میں دیکھا ہے بچہ زندگی میں لٹڑا ہوا ہوتا ہے، ماں اس سے نفرت نہیں کرتی، پھینک نہیں دیتی، وہ سمجھتی ہے اگرچہ نادان ہے لیکن بچہ تو میرا ہے، اس کو صاف کر کے سینے سے لگا دیتی ہے۔ ہم سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں میں لٹے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری نگاہیں آلودہ ہیں، زبان گناہوں کی میل سے میلی ہے، اللہ ہمارے ہاتھ پاؤں گناہوں میں گندے ہیں۔ اے کریم آقا ہم سے نفرت نہ فرما، ہم سے نفرت نہ فرما، محبوب کا امتی سمجھتے ہوئے ہمیں صاف کر دیجئے، رحمتوں سے دھو دیجئے، پھر ہمیں کریم کر دیجئے۔ اے کریم پروردگار دھتکار نہ دیجئے، اللہ ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ہماری اوپر ڈال دیجئے۔ اللہ وہ محبت کی نگاہ جو تو نے بشر حافظ کے اوپر ڈالی تھی، دنیا کے شراب خانے میں مستا، اللہ تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی، تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا۔ اللہ وہ فضیل المایاس جو کہ ڈاکوؤں کا سردار تھا، تو نے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ وہ جنید بغدادی جو کہ دنیا کا پہلوان تھا، تو تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی، تو نے روحانیت کا پہلوان بنا دیا۔ اے کریم آقا وہ عمر جو تیرے محبوب کی قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، اے اللہ وہ تو ہدایت کے طلبگار بھی نہیں تھے، ہاتھ میں ننگی تلوار نکل کے ارادے کچھ اور تھے، اللہ تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی، تو نے ان کو فاروق اعظم بنا دیا، مرادی مصطفیٰ بنا دیا۔ اللہ جو ہدایت کے طلبگار نہ ہو تو ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ ہم تو تجھے بنانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، ہماری اوپر بھی محبت کی نگاہ ڈال دیجیے، ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دیجیے، گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، ہمیں امتحانات سے بچا لیجیے، آزمائشوں سے بچا لیجیے۔ اے اللہ امتحان تو اس سے لیتے ہیں جو پاس ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، اللہ ہم تو فیل ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں، اللہ امتحانات سے بچا لیجیے، اللہ بچا لیجیے۔ اے کریم پروردگار ہم تو اعترافی مجرم ہیں، اللہ اعتراف کر رہے ہیں، اللہ بچا معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ ہم تیرے غلام، ہمارے ابا و اجداد تیرے غلام تھے، اللہ ہم تو جدی پشتی تیرے غلام ہے، اللہ خصوصی رعایت فرما دیجیے، خصوصی رعایت فرما دیجیے، نسل در نسل تیری
بندگی میں گزار رہی اللہ خصوصی رعایت فرما دیجیے، اپنا بنا لیجیے، اپنی یاد والا بنا لیجیے، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دل و دماغ کے خیالات کو درست فرما۔ اے کریم پروردگار، ہم نے دو چہرے بنائے ہوئے ہیں، ایک چہرہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ہے، ایک ہمارا اصل چہرہ ہے، ہمارا سب کچھ تیرے سامنے کھلی کتاب کی مانند موجود ہے۔ اللہ ہم تجھے تو دھوکہ نہیں دے سکتے، تیرے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے، اے اللہ سب کچھ تیرے سامنے ہے، ہمارے پاس گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم تیرے سامنے کیا پیش کریں؟ نسبتیں ہیں تیرے محبوب کے ساتھ، تیرے محبوب کی امتی ہیں، ہم تجھے ان نسبتوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، گنبد خضرا کو دیکھ لیجئے، گنبد خضرا کو دیکھ لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، اللہ رد نہ فرما، رد نہ فرما۔ اے اللہ اتنے دیر تک کسی دنیا والے سے ہم معافی مانگتے، وہ بھی معاف کر چکا ہوتا۔ اللہ کوئی بیٹا اپنی ماں سے اتنی معافی مانگ لے، اللہ وہ ماں بھی معاف کر لیتی ہے، تو ماں سے 100 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اللہ تم مان جا، اللہ اب تو مان جا، اللہ اب تو مان جا، اللہ راضی ہو جا، اے اللہ راضی ہو جا، اے اللہ راضی ہو جا۔ اللہ اگر تو راضی نہ ہوا شیطان خوش ہو جائے گا، وہ کہے گا اچھا ہو گیا، اتنی دیر تک بیٹھی بھی رہے کچھ ملا بھی نہیں۔ اللہ شیطان تیرا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے، اللہ اس کو ہمارے اوپر خوش ہونے کا موقع نہ عطا فرما، اللہ اس کو ذلیل کر دیجئے، ذلیل کر دیجئے۔ اللہ سارے مدنی کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، تیرے محبوب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تم سب آزاد ہو۔ اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ اللہ اپنے قریش بھائیوں سے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اللہ آج تو اپنے بندوں کے بارے میں فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ اللہ آزادی کا اعلان فرما دیجئے، اعلان فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، ہم پوری زندگی یہ کہتے رہے ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، اللہ پوری زندگی یہ رٹ لگائے رکھا، اللہ ایک مرتبہ تو بھی فرما دیجئے کہ تم میرے ہو، اللہ ایک مرتبہ فرما دیجئے کہ تم میرے ہو، اللہ ایک مرتبہ فرما دیجئے، اللہ تیرا کچھ کم نہیں ہوگا، اللہ تمہاری بگڑی بن جائے گی، تیری شان میں اللہ کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ فرما دیجئے، ایک مرتبہ فرما دیجئے کہ تم میرے ہو، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اے کریم پروردگار، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، ان کی سنت، ان کی سچی محبت نصیب فرما، ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والا بنا، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ان کی سنتوں کے نور سے منور فرما۔ اے کریم پروردگار، ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ ہم تیرے محبوب کی زیارت نہ کر سکے، اللہ ہم دعا کرتے ہیں ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام ضرور نصیب فرما۔ اے اللہ کتابوں میں پڑھا ہے تیرے محبوب نے فرمایا ہے کتنے لوگ ایسے ہوں گے حوض کوثر پہ آئیں گے، فرشتے ان کو ایسا ہنکائیں گے جیسا کہ بھٹکی ہوئی اونٹوں کو ہنکایا جاتا ہے، قریب نہیں آنے دیا جائے گا۔ اللہ اللہ اس بدبختی سے بچا لیجیے، اس محرومی سے بچا لیجیے، اللہ دنیا میں محبوب کا دیدار نہ کر سکے، آخرت میں دیدار عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ چہرہ جسے تم نے وضحا فرمایا اس چہرے کا دیدار عطا فرما۔ اے کریم پروردگار، محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ اللہ کتنے لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے محبوب کے سامنے جائیں گے، محبوب ان کو دیکھ کے مسکرائیں گے، وہ محبوب کو دیکھ کے مسکرائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرما دیجیے، اس دنیا میں گنبد خضرا کی زیارت بار بار نصیب فرما، حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، آسانیاں پیدا فرما، وہ تیرے کتنی خوش نصیب بندے ہوتے ہیں احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے بیت اللہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی حجر اسود کو بوسے دے رہا ہوتا ہے، کوئی خلاف سے چمٹ رہا ہوتا ہے، ہمیں بھی وہ پرکیف مناظر بار بار نصیب فرما۔ اللہ ہمیں بھی وہ مناظر نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول
قبول و منظور فرما، حاضرین سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما، جن کی رزق کی تنگی ہے ان کی تنگیوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، جو مصائب و آلام کا شکار ہیں ان کو مصائب و آلام سے چھٹکارا عطا فرما، جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں کے اندر بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما، شفا کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، سب کو سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے کریم پروردگار، جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کو ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ گھر میں جوان لڑکی ہوتی ہے، رشتے نہیں آتے، والدین کے دلوں کی کیا گزرتی ہے، وہ کس کو دل کی دھڑکن سنائے، کس کے سامنے آنسو بہائے، کس کو دل کا غم سنائے۔ اے کریم پروردگار، اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیاں بھر دینے والے پروردگار، تمام حضرات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے کریم آقا، مجمع کے اندر کتنے اہل علم حضرات موجود ہیں، اے اللہ جو دین کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کی کاموں میں برکت نازل فرما، ان کی محنتوں میں برکت نازل فرما، ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے شرف قبولیت نصیب فرما، دین کے ادارے چلانے والوں کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کی کو شرح صدر نصیب فرما۔ اے کریم آقا، زندگی کے آخری لمحے تک دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، انتظام و انصرام کرنے والوں کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما، سب کو اپنی کامل سچی اور سچی محبت نصیب فرما۔ جن حضرات نے پروگرام کے لیے راہ ہموار کی اللہ ان حضرات کو بھی اجر عظیم عطا فرما، ان کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کو خوشی اور بڑی زندگی نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اللہ دین کی خدمت میں جو شعبے جو جماعتیں کام کر رہی ہیں، جس طرز پہ کام کر رہی ہیں، جہاں جہاں کام کر رہی ہیں اللہ سب کی محنتوں کو برابر فرما، جو رکاوٹیں ہیں رکاوٹوں کو دفع دور فرما۔ اے کریم پروردگار، ہم سب کو معاشرے کے اندر ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اللہ حصہ عطا فرما، ان کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں دوسروں کے لیے رحمتوں کا باعث بنا، اللہ زحمتوں کا باعث نہ بنا، سکون کا باعث بنا، اطمینان کا باعث بنا، اللہ انتشار کا باعث نہ بنا۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔